اما بعد سورہ ہود کا یہ 7واں رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تفصیل کے ساتھ قوم نوح یعنی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا ذکر ہوا، پھر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہوا، اور پھر اسی ہی تفصیل کے ساتھ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، جسے قوم سمود کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ ان 4 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تذکرے کے بعد 5ویں نمبر پہ اللہ رب العزت حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ چونکہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، جس کو قوم لوط کہا جاتا ہے، اس کا تانا بانا جا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ظاہراً ملتا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھتیجے ہیں سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو وہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی صحبت میں بچپن سے رہے تھے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی قوم میں دین کی دعوت دی اور بت پرستی سے بیزاری کا اعلان کیا، تو وہ 2 افراد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان میں سے ایک حضرت لوط علیہ السلام تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ تھیں۔ تو یہ 2 لوگ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ اب جب ایمان لے آئے اور اپنے چچا کی صحبت میں وقت گزارا، تو اللہ رب العزت نے قلب میں وہ صلاحیت عطا فرما دی کہ ایک وقت آیا، اللہ کا چناؤ تھا، اللہ رب العزت نے سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جب لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا ہوئی تو ان کو حکم یہ دیا گیا کہ اب آپ یہاں سے نکلیں اور یہاں سے نکل کر سدوم کے علاقے میں جائیں، اور وہاں پر ایک قوم ہے، اس قوم میں جا کر دین کی دعوت دیں، وہاں پر جا کر دین کی تبلیغ کریں۔ یہ سدوم کا علاقہ آج کے زمانے میں ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے، جس کو بحر مردار بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بحر مردار یا ڈیڈ سی کا جو علاقہ ہے، جس وقت پہ یہاں آج ایک سمندر کا حصہ موجود ہے، یہ اصل میں لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا مسکن یہی تھا، وادی سدوم یہی تھی۔ اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے پاس بھیجنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ قوم ایک تو اللہ کو نہیں مانتی تھی، اور اللہ کو نہ ماننے کے ساتھ ایک بہت بڑا جرم تھا، ایک بہت بڑی لعنت تھی، جس لعنت کے اندر یہ قوم مبتلا تھی، اور وہ لعنت اور وہ گناہ ہم جنس پرستی تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو، یہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس کی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس کے مخالف جنس رکھی ہے۔ مرد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے عورت کو رکھا ہے، اور عورت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مرد رکھا ہے۔ لیکن یہ قوم فحاشی کے اس عروج کے اوپر تھی کہ یہ سمجھا یہی کرتے تھے اور یہ بات کہا کرتے تھے برملا کہ ہم ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ ہم جنس پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں اور اسی میں ہی رہیں گے۔ اور یہ ایک بہت ہی گمبھیر ان کا گھناؤنا جرم تھا، جس جرم میں یہ موجود تھے، جس جرم کے اندر یہ تھے۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کر قوم کو دین کی دعوت دینا شروع کی، قوم کو دین کی جانب بلایا اور ان کو یہ بات بتلائی کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ اس دنیا کے گھناؤنے ترین جرموں میں سے ایک ہے، اور یہ ایک ایسا فحاشی کا کام ہے جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ اب لوط علیہ الصلاۃ والسلام اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، مگر خاطر خواہ کوئی اثر قوم کے اوپر نہیں پڑ رہا، حتیٰ کہ قوم
پر اثر پڑنا تو بڑی دور کی بات، بلکہ اپنی بیوی لوط علیہ السلام کی اہلیہ وہ بھی ان پر ایمان لے کر آنے کو تیار نہیں، اور اپنی قوم کے اس گھناؤنے حرکت کی سپورٹ کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ اب اس سارے معاشرتی بگاڑ کے اندر سیدنا لوط علیہ السلام اصلاح چاہ رہے ہیں، لیکن اصلاح نہیں ہو پا رہی۔ کافی وقت گزر گیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب کا فیصلہ آ گیا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو 4 طریقوں کا عذاب عطا فرمایا، 4 عذابات ایک ساتھ اس قوم کے اوپر آئے۔ مگر یہ جو 4 عذاب اس قوم کے اوپر آئے ہیں، تو ان 4 عذابات کو فرشتے لے کر آئے تھے، اور یہ جو فرشتے لے کے آئے تو اس کی ترتیب یہ بنی کہ یہ فرشتے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے پھر سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو یہاں پہ ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی کا دل کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اور اسی موقع کے اوپر ان کے پاس کچھ افراد، کچھ لوگ بطور مہمان تشریف لاتے ہیں۔ روایات میں ان کی عمریں مختلف، ان کی تعداد بڑی مختلف لکھی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 افراد تھے، بعض روایات میں ہے کہ 6 افراد تھے، بعض روایات میں ہے 10 افراد تھے، اور بعض روایات کے مطابق 12 افراد تھے۔ بہرحال یہ 12 افراد جن کی عمر کوئی 60 سے 70 سال کے لگ بھگ تھی، ایسے افراد یا تو 3 تھے، 3 سے 12 کے درمیان جو بھی لوگ تھے، یہ بطور مہمان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز آدمی تھے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ مہمان میرے گھر پہ آئے ہیں، جھٹ وہاں سے اٹھے اور فوراً جا کے ایک بچڑا ذبح کر دیا۔ بچڑا ذبح کر کے اس کی کھال وال اتاری، اور اس کے بعد وہ پورا بچڑا لا کر اپنی اہلیہ حضرت سارہ کو دے دیا کہ تم اس بچڑے کو روسٹ کرو، اس کو بھونو اور اس کو بھون کر اس کو تیار کر کے دو تاکہ میں مہمانوں کے سامنے پیش کروں۔ یہ وہ وقت تھا، اس کی پیچھے کی سٹوری یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حضرت سارہ سے نکاح پہلے سے ہوا ہوا تھا، البتہ اولاد کوئی نہ تھی۔ پھر حضرت سارہ ہی کے مشورے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور نکاح کیا، اور جو دوسرا نکاح تھا وہ بی بی ہاجرہ سے تھا۔ 90 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ سے اللہ رب العزت نے بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ اب بی بی ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آ گئے تھے، جو مشہور واقعہ ہے، جہاں وہ ٹھہرے تھے اور بعد میں زمزم کا کنواں اور چشمہ وہاں سے جاری ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہلیہ یعنی بعد والی اہلیہ اور پہلا بیٹا جو ان سے تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، اور حضرت سارہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے کے اندر موجود ہیں۔ اب یہاں پر یہ مہمان آئے ہیں، اور حضرت سارہ نے اس بچڑے کو جو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا، اس بچڑے کو بھون کر مہمانوں کے لیے پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس بچڑے کو لے کر مہمانوں کے پاس آ گئے۔ اب ان کے سامنے پیش کیا کہ بھئی آپ کے کھانے کے لیے لے کے آیا ہوں، تناول فرمائیے، بسم اللہ کیجئے۔ اب یہ جتنے بھی لوگ تھے، جو بھی مہمان تھے، وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا، خوف اس بنیاد پر کہ پچھلے زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بری نیت سے آتا تھا، نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے، ڈکیتی کرنے کے لیے آ رہا ہے، چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی برے نیت سے آتا تھا، تو جس شخص سے برائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس کا نمک بھی کھاؤ اور اس کی نمک حرامی بھی کرو، یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ یعنی اس زمانے میں برائی کرنے والوں کے اندر بھی یہ غیرت پائی جاتی تھی۔ بہرحال
تو ابراہیم علیہ السلام کو فوراً یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ میرے کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے تو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہیں اور خوف محسوس کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں وہ جو مہمان آئے تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ریلیکس کیا اور ان کو کہنے لگے کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم تو اصل میں اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت سارہ پیچھے پردے میں موجود تھی، وہ بھی کچھ بہرحال پریشان تھی کہ کیوں نہیں کھا رہے، اور جب انہوں نے سنا کہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں تو انہوں نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، ہنس پڑی، اور ہنسنے کا مقصد یہی تھا کہ واقعی جو فرشتے ہیں وہ تو کھانے پینے بھوک پیاس سے پاک لوگ ہیں، وہ کیسے کھا سکتے ہیں، تو میرا شوہر کس وجہ سے جو ہے وہ اس طرح سے پریشانی کے اندر گھوم رہا تھا۔ پھر انہوں نے اپنا آنے کا مدعا بتایا کہ جی ہم آپ کے پاس جو آئے ہیں وہ دو مقاصد سے آئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بات بتلائیں کہ ہم قوم لوط کے پاس بھیجے گئے، جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے نا، بندہ ایک جگہ سے نکلا ہے کسی کے پاس آیا، جی میں تو یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا چلو آپ سے بھی ملاقات کر لوں، اصل کام تو آگے ہے۔ تو ایسی بتایا کہ جی ہم تو لوط علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے آئے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس بھیجے گئے ہیں، وہاں جا کے ہم نے اللہ کی جانب سے اترے عذاب کے فیصلے کو مسلط کرنا ہے، البتہ ہم راستے میں آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال، حضرت سارہ جو ان کی اہلیہ ہیں ان کی عمر 99 سال۔ اب حضرت سارہ نے جب یہ سنا تو ایک دم سے کہنے لگی یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی تعجب خیز بات ہے کہ میں اس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئی، اس بڑھاپے میں مجھے بچہ ملے گا، مجھے بیٹا ملے گا، جبکہ میں تو بڑھاپے کی نہج پہ ہوں اور میرا خاوند تو مجھ سے زیادہ بوڑھا ہے۔ تو ان فرشتوں نے آگے سے کہا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت کے اوپر تعجب کر رہی ہیں؟ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، ہم تو آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو بہرحال وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کو آ کر بیٹے کی خوشخبری دی اور لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی کی اطلاع دی، اور اس کے بعد یہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اللہ رب العزت نے اسی واقعے کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور تحقیق کہ ہماری طرف سے پیغام پہنچانے والے ایلچی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، بالبشرا خوشخبری دینے کے لیے، قالوا سلاما، انہوں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بس کچھ ہی وقت گزرا تھا، ابھی وقت کچھ گزرا ہی نہیں تھا کہ ان جاء بعجل حنیذ، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنے ہوئے بچڑے کے ساتھ آ گئے۔ عجل کہتے ہیں بچڑے کو، حنیذ بھنا ہوا بچڑا، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بھنا ہوا بچڑا جس میں کسی قسم کا کوئی پانی موجود نہ ہو، اور بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے تلا ہوا بچڑا۔ تو بہرحال تلا ہوا تھا کہ بھنا ہوا تھا، وہ بچڑا تیار کر کے لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے تک نہیں پہنچ رہے، یعنی وہ کھانے کو تناول نہیں کر رہے، نکرہم، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے اجنبیت محسوس کی، وأوجس منهم خیفہ، اور دل ہی دل کے اندر ان سے خوف کو محسوس کیا۔ قالوا، یہ فرشتے کہنے لگے، لا تخف، آپ ڈریے نہیں، پریشان نہ ہوئیے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو فرشتے ہیں بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس۔ وامرأته قائمة، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، وہ ہنس پڑی، فبشرناها باسحاق، ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، یعنی بیٹے کی خوشخبری بھی دی اور بیٹے کا نام بھی مقرر کر دیا کہ ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں ایک بیٹے کی، اور اس بیٹے کا نام ہم نے مقرر کر دیا کہ اس کا نام اسحاق ہے،
اور پھر یہیں تک بات نہیں بلکہ مزید خوشخبری یہ دے دی کہ ہم تمہیں بیٹے کی بھی خوشخبری دے رہے ہیں اور اس بیٹے سے آگے ہونے والی اولاد میں ایک بیٹے کی بھی خوشخبری دے رہے ہیں. بیٹے کی بھی خوشخبری ہے, پوتے کی بھی خوشخبری ہے. بیٹے کا نام اسحاق ہوگا اور پوتے کا نام یعقوب ہوگا. فبشرناہا باسحاق, ہم نے اس کو خوشخبری دی, ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو خوشخبری دی باسحاق, اسحاق علیہ السلام کی, ومن وراء اسحاق یعقوب, اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی. قالت, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کہنے لگی, یا ویلتا, ہائے کم بختی ہو, اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ, میں بچہ جنوں گی, وَأَنَا عَجُوزٌ, حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں, وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا, اور میرا خاوند تو مجھ سے زیادہ بوڑھا ہے, إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ, یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. قالوا, وہ فرشتے کہنے لگے, اتعجبین من امر اللہ, کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم, جبکہ اللہ کی رحمت اور اس کی جانب سے برکات تم سب پر ہیں, اہل البیت, اے گھر والوں, اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں, اس پیغمبر کے صدقے اللہ نے اپنی رحمتیں اور برکتیں اس گھر پہ اتارنے کا فیصلہ کر لیا اور تم اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہو. انہ حمید مجید, بے شک اللہ رب العزت تو بڑی قابل تعریف ذات ہے اور بڑی بزرگ ذات ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع, جب ابراہیم علیہ السلام سے یہ خوف دور ہو گیا, پہلے تو پریشان تھے, اب جب یہ خوف دور ہو گیا, وجاءته البشرى, اور خوشخبری بھی پہنچ گئی ان کے پاس, یجادلنا فی قوم لوط, اب ذرا پریشان ہوئے, اب ذرا متوجہ ہوئے کہ اچھا بھائی تم نے کیا کہا تھا, کس کام سے تم آئے ہو؟ جی ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اتارنے کے لیے آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اب اس پر گفتگو کرنا شروع کر دی کہ تم کیا. قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ بات بتلائی کہ ہم قوم لوط پر عذاب اتارنے کے لیے جا رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کرنا شروع کر دیا, تم کیسے اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب اتار سکتے ہو کہ جس قوم میں میرا بھتیجا اللہ پر ایمان لانے والا موجود ہے. بھتیجے کی فکر ہوئی جو فطری طور پہ ہوتی بھی ہے, اور پھر اس طور پہ خاص طور پہ تھی کہ بھتیجا بھی ہے, شاگرد بھی ہے, اور نبوت کا نائب بھی ہے, جس کو میں نے باقاعدہ ٹریننگ کر اپنی جانب سے ساری چیزیں اس کے اندر علوم منتقل کر کے اس کو تیار کیا. تو تم اس کی قوم پر جب عذاب اتارنے کے لیے جا رہے ہو تو پہلے مجھے یہ بتاؤ لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا کرو گے. ان فیہا لوطا, انہوں نے کہا جی اس قوم کے اندر تو لوط علیہ السلام بھی خود شامل ہیں. فرشتوں نے آگے سے جواب دیا, نحن اعلم بمن فیہا, ہاں ہمیں بھی پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین, ہم تو لوط علیہ السلام اور ان کے کنبے کو وہاں سے بچا لیں گے سوائے ان کی اہلیہ کے, کیونکہ اس کی بیوی جو ہے وہ تو نافرمانوں میں سے ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی ان سے خوف دور ہوا, اور خوف کے دور ہونے کے بعد وہ جو خوشخبری تھی وہ بھی سن لی, تو فوراً متوجہ ہو گئے اس بات کی طرف کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم سے متعلقہ تھی. وجاءته البشرى, اور جب ابراہیم علیہ السلام کو وہ خوشخبری سنا چکے, یجادلنا فی قوم لوط, تو ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے, قوم لوط کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے لگے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفات تعریف کے طور پہ بیان فرما رہے ہیں. پتہ چلتا ہے یہ 3 صفات اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے. جو کوئی شخص بھی ان 3 صفات کو اپنائے گا اللہ رب العزت اس بندے سے محبت فرمائیں گے. ارشاد فرمایا, ان ابراہیم لحلیم, بے شک کہ ابراہیم یہ تو بہت بردبار قسم کے آدمی تھے, ٹالرنٹ آدمی تھے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی بات ہوئی اس بات پہ فوراً ریئیکٹ کر دیا, بلکہ برداشت تھی, تحمل تھا, اور
ناموافق چیزوں کے اوپر فوراً سے غصہ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ لحلیم بردبار تھے، برداشت تھی بہت زیادہ ان کے اندر۔ دوسری صفت بیان فرمائی اواہ، بڑی آہ و بکا کرنے والے تھے، اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہانے والے تھے، منیب، اللہ سے بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ تین صفات بیان فرمائی، دو صفات کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور ایک صفت کا تعلق مخلوق کی ذات کے ساتھ ہے۔ آج عام طور پہ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ دین کے اندر لگ جاتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے اندر سے برداشت ختم ہو جاتی ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہی یہی تھی کہ وہ ابراہیم مجھ سے بھی بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، بہت زیادہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے تھے، مگر جتنے زیادہ نیکوکار تھے اتنے ہی زیادہ بردبار بھی تھے، اتنی ہی زیادہ برداشت بھی ان کے اندر تھی۔ ہم تو اپنے غصے کو اپنی کوالٹی سمجھ کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، بھائی آپ کو نہیں پتا میں غصے کا بہت تیز ہوں، حالانکہ غصے کا تیز ہونا یہ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بیماری ہے، یہ تو روحانی مرض ہے کسی شخص کے اندر کہ وہ غصے کا تیز ہے، اور ہم اس کو اپنی کوالٹی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بھائی میں تو غصے کا تیز ہوں، ذرا مجھ سے بچ کے بات کرنا۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ نہیں، لحلیم، ابراہیم علیہ السلام تو بڑے ہی بردبار تھے۔ تورات کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ لکھی تھی کہ نبی علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جو شخص جتنی زیادہ جہالت کا مظاہرہ نبی کے ساتھ کرے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور نبی علیہ السلام کی برداشت اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور ہمارے ساتھ کوئی جہالت کا مظاہرہ کرے تو ہم تو آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ اللہ رب العزت تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ مومن کی صفت یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، لحلیم، بڑے بردبار تھے، بڑی برداشت تھی ان کے اندر، اواہ، بڑی آہ و بکا، بڑی اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے، منیب، اور اللہ رب العزت سے کثرت کے ساتھ رجوع کرنے والے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے کثرت کے ساتھ رجوع کرنے والے ہوں، اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے ہوں، اور مخلوق کے سامنے جب ان کے ساتھ معاملات کریں تو اس میں اپنی برداشت کو بڑھانے والے ہوں۔ بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں سوال فرشتوں سے کرنا شروع کیا تو فرشتوں نے آگے سے کہا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس معاملے کو چھوڑ دیجئے۔ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں بھائی آپ ٹینشن نہ لیں، آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھ لوں گا، تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے، انہ قد جاء امر ربک، تحقیق کہ بے شک آپ کے پروردگار کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور اب اس قوم کے اوپر وہ عذاب آنے والا ہے جو عذاب کبھی لوٹ نہیں سکتا، یہ عذاب ٹل نہیں سکتا، اللہ کی جانب سے اٹل فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب بہرحال یہ ساری اطلاع دے کر یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جو لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں وہاں کا بھی ایک قصہ ہے، چونکہ یہ جو قوم تھی جیسے عرض کیا یہ ہم جنس پرستی کے مرض میں مبتلا تھی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت ان کی برائی بیان فرماتے ہیں، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ۔ ان کی ایک برائی تو یہ ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ یہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہیں، بہت بڑی برائی ہے، مگر ساتھ میں فرمایا کہ دوسری برائی ان کے اندر یہ ہے کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اپنی مجالس کے اندر فحش کلامی کیا کرتے ہیں، فحش باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ نکالا اور یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو قوم سے متعلق یہ بات کی کہ یہ قوم ہم جنس پرستی کے گھناؤنے جرم کے اندر مبتلا تھی۔ یہ گھناؤنا جرم ہے کیا اصل میں یہ گھناؤنا جرم صرف اتنا ہے کہ انسان اپنی جنسی خواہشات کو غیر فطری طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر جنسی ضرورت رکھی ہے اور وہ اپنی اس جنسی ضرورت کو غیر فطری طور پہ پورا کر رہا ہے۔ اب وہ غیر فطری طور پہ ایک مرد دوسرے سے کر رہا ہو
یا غیر فطری طور پہ ایک انسان اپنے ہی ہاتھ کے ذریعے سے کر رہا ہو، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو غیر فطری طور پر اپنی شہوات کو پورا کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جرم یہ ہے کہ یہ فحش کلامی کیا کرتے تھے۔ مفسرین نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں اپنی شہوات کو غیر فطری طریقے سے پورا کرنے پر جو بندہ ابھرتا ہے، اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یا تو اس کی زبان فحش کلامی کے اندر مصروف ہوتی ہے، یا اس کے کان فحش باتوں کے سننے میں مصروف ہوتے ہیں، یا اس کی آنکھ فحش مناظر دیکھنے کے اندر مصروف ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی زبان کا، اپنے کان کا اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے، اللہ رب العزت شرمگاہ کی حفاظت بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ آج کتنے ہی نوجوان ہیں جو اس مرض کے اندر مبتلا ہے، اور مرض میں مبتلا ہونے کے ساتھ وہ چاہتے بھی ہیں کہ اس سے نکلیں، لیکن نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ بعض لوگ آتے بھی ہیں اور علماء کے پاس، مشائخ کے پاس آ کر اپنے اس بات کو رکھتے بھی ہیں اور مسئلے کا حل بھی پوچھتے ہیں۔ مسئلے کا حل یہی ہے، اگر انسان اپنی شہوات کے سے متعلقہ گفتگو کو سننا چھوڑ دے، یہ جو الٹی سیدھی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور فحش گفتگو ہوتی ہے، یہ ذریعہ بنتی ہے فحش کام کے کرنے کا۔ یہ جو کانوں کے اندر غلط باتیں جاتی ہیں، فحش کلامی جاتی ہے، گانوں کے ذریعے سے جاتی ہو، دوستوں کی بری مجلس میں بیٹھنے سے جاتی ہو، یہ ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گانا انسان کے دل کے اندر زنا کی خواہش کو ایسے ابھارتا ہے جیسا کہ ایک کھیتی کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی کے ذریعے سے کھیتی اگتی ہے۔ ہم سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں جیسے آگ کے اوپر پیٹرول ڈالا جائے تو جیسے آگ اٹھتی ہے، اسی طریقے سے اگر بندہ فحش بات کرتا ہے، فحش کلامی سنتا ہے، فحش مناظر دیکھتا ہے، نتیجہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہی نکلتا ہے۔ لہٰذا اگر اپنی شہوات کو روکنا ہے، اپنے آپ کو توبہ طائب کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اس لعنت سے جان چھڑانی ہے، تو نتیجہ طریقہ ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے جان چھڑا لیں۔ اپنی زبان کی، اپنے کان کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، اور ان کے ساتھ چوتھی بڑی چیز کہ اپنی سوچ کی حفاظت کرنا شروع کر دیں۔ اب یہ سوچ کی حفاظت حقیقت یہی ہے، ہوتا یہ ہے انسان نے کوئی فحش بات کان میں سنی، انسان نے کوئی فحش منظر اپنی آنکھ سے دیکھا، تو منظر تو آنکھ نے 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا، بات تو کان نے 1 سیکنڈ کے لیے سنی تھی۔ اب اس کے بعد دماغ کا اپنا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور دماغ اس کے اوپر پوری 2 گھنٹے کی فلم بنا دیا کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ شہوات کو غلط طریقے سے زائل کرنے کے نتیجے کے اندر آتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ جتنا انسان کو سوچ کے گناہ سے نقصان پہنچتا ہے باطنی طور پہ، کسی اور گناہ سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا۔ اب یہ سوچ پاک کیسے ہوگی؟ اس سوچ کے پاک کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان اللہ والوں کی صحبت کو اٹھائے۔ اس عاجز نے اپنی زندگی میں سینکڑوں نہیں، کئی 100 کے قریب ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو نیک صحبت کے اندر آئے اور انہوں نے زندگی گزارنا شروع کی، اس نیک صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان تمام کی قسم کے امراض سے جان چھڑا دی۔ لہٰذا یہ کام کرنا پڑے گا۔ جیسے اگر ہمارے کسی جسم کے حصے کے اوپر اگر پھوڑا نکل آئے تو اگرچہ دنیا کے سامنے بندہ چھپاتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے سامنے اس کو دکھاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ جی میرا مرض ہے، آپ اس کو ٹھیک کیجئے۔ اگر بندہ اس کو چھپا کے بیٹھا رہے تو زندگی بھر اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بعین ہی اسی طریقے سے یہ ایک روحانی مرض ہے، اس روحانی مرض کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے ختم کرنے کے لیے جو روحانی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جا کر اپنے مسئلے کو پیش کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس مسئلے سے جان چھڑا دیا کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان آج سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ لا ينحل ہے، نیئر ٹو امپاسبل ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ بھائی یہ ایسا نہیں ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے، اور یہ مسئلہ ختم ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ خالص نیت
کے ساتھ اللہ والوں کے پاس آئے، پھر دیکھے کہ جب نیت کے خلوص کے ساتھ آتا ہے تو اللہ رب العزت کس طریقے سے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے رخصت ہو کے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور لوط علیہ السلام کے پاس آنے کا انہوں نے طریقہ یہ اپنایا کہ یہی فرشتے جو 60-70 سال کی عمر کے لگ بھگ کے لوگ لگ رہے تھے، یہ اب انہوں نے روپ دھارا 10-15 سال کے جو نوجوان بچے ہوتے ہیں ان کی عمر کے ایک خوبصورت سے 8 سے 10 نوجوان ہیں، بڑی خوبصورت شکل و صورت والے ہیں، اور یہ اس صورت کے اندر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، لوط علیہ السلام کو کہا کہ جی ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے ان کو ویلکم کیا، گھر پہ بلا لیا، البتہ ساتھ میں بڑے پریشان ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ آج کا دن تو بڑا سخت گزرے گا، اس لیے کہ قوم کی اس عادت سے پوری طرح سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ قوم اس مرض میں مبتلا ہے، اور جیسے ہی قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ اس عمر کے کچھ بچے میرے گھر پہ بطور مہمان ہیں تو قوم تو میرے گھر پہ چڑھائی کر دے گی، اور میرے سامنے میرے مہمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو میں تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ میں اپنی قوم کو کیسے سمجھاؤں گا۔ اب اسی اثنا میں قوم کے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر پر آ گئے۔ اب لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو میرے مہمان ہیں، کچھ تم ان کی مہمان ہونے کی ہی لحاظ رکھ لو، اور میں تم سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ قوم کے اندر اللہ نے جو بیٹیاں رکھی ہیں یہ بیٹیاں کس لیے ہیں، ان سے نکاح کرو اور نکاح کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ لوط علیہ السلام کی قوم آگے سے ان کو جواب دیتی ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ان خواتین میں، ان عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ تو یہی بچے ہیں جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ اب جب لوط علیہ السلام پریشانی ان کی بڑھتی جا رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی قوم کو کیسے سمجھاؤں، اتنے میں ان فرشتوں نے آگے سے کہنا شروع کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے، بلکہ ہم تو ان کی بربادی کا فیصلہ لے کر یہاں پہ آئے ہیں۔ آپ کے کرنے کا کام بس اتنا ہے، رات جیسے ہی شروع ہو آپ اپنے ایمان لانے والے افراد کو ساتھ لیجئے اور یہاں سے نکلیے۔ بس آپ نے یہاں سے نکلنا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں، اور چلتے جائیں آپ، اور آپ نے چلنا ہے جیسے ہی صبح کا وقت قریب آئے گا اللہ کی جانب سے ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہے، عذاب کا کوڑا ان کے اوپر آ جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، تو ان فرشتوں کے ذریعے سے لوط علیہ السلام پریشان کر دیے گئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور وہ دل ہی دل کے اندر تنگ ہو گئے، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، لوط علیہ السلام کی قوم آئی ان کے پاس، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، ان کے اوپر، ان نوجوانوں کے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، قرآن کریم کہتا ہے یہ اس سے پہلے بھی اس برائی کے اندر مبتلا تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان بچوں کو دیکھ کر ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا تھا، بلکہ یہ تو پہلے سے ہی اس مرض کے اندر مبتلا تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کے اندر پائے جانے والی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میری امت کی بیٹیاں ہیں، اور چونکہ نبی اس امت کے اندر بحیثیت باپ کے ہوتا ہے تو اس حیثیت سے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری میری بیٹیاں ہیں۔ ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ ان کے ساتھ نکاح کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرنا یہ تمہارے لیے زیادہ پاکی کا باعث ہے۔ فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں جس کو میں اپنی بات سمجھا سکوں؟ قالوا، وہ آگے سے کہنے لگے، لقد علمت، آپ تو یہ بات جان چکے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، کہ ہمیں تو عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ فقہاء نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے، ایک نقطہ لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان غیر فطری طریقے سے اپنی شہوات کو پورا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ نے فطری طریقہ رکھا ہے اس فطری طریقے پہ انسان کو دلچسپی واقع نہیں ہوتی۔
اور شاید آپ مجھ سے زیادہ اس بات کو بہتر طور پہ جانتے ہوں کہ وہ افراد، وہ لوگ کہ جو اپنی جوانی اس طور پہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد ان کو پیش آنے والے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہی پیش آتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے، دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ لڑکی سے پوچھو بھئی کیوں جدائی ہو گئی تو وہ کہتا ہے جی خاوند دلچسپی نہیں لیتا، خاوند سے پوچھو جدائی کیوں ہو گئی، وہ کہتا ہے جی یہ اچھی نہیں لگتی مجھے۔ نتیجہ وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جب انسان غیر فطری طریقے سے اپنی شہوات کو پورا کرتا ہے، اللہ فطرت کے دروازے کو بند کر دیا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی لعنت کیا ہو سکتی ہے بلا؟ قالوا لقد علمت ما لنا، یہ اس بات پہ قرآن کریم گواہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ بات، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیں خواتین میں، عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، لوط علیہ السلام بہت زیادہ افسردہ ہیں اور افسوس کے ساتھ یہ تمنا ظاہر کر رہے ہیں، لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، کاش کہ میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، او آوی، یا کوئی طاقت والا ہوتا، یا تو میرے پاس خود طاقت ہوتی تو میں تم سے نمٹتا، یا میرے پاس کوئی طاقت والا ہوتا کہ میں جس سے کہتا کہ وہ تم سے نمٹ لے۔ لو ان لی بکم قوتن، ہائے کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی، او آوی، یا کوئی ایسے مضبوط بازو ہوتے، الی رکن شدید، کہ میں ان کے ساتھ ان سے کوئی ٹھکانہ لیتا، ان سے کوئی مدد لے لیتا۔ اب فرشتوں نے کہنا شروع کیا، قالوا یا لوط، کہنے لگے اے لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، ہم تو آپ کے پروردگار کی جانب سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ آپ تک نہیں لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات کے ایک ٹکڑے میں، رات کے ایک حصے میں آپ اپنے اہل کو، اپنے ایمان لانے والے کنبے کو اپنے ساتھ لے کر نکل پڑیے، ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، انہ مصیبها ما اصابہم، اللہ ان تک جو پہنچانا چاہتا ہے وہ آج کی رات میں پہنچ کے رہے گا، ان موعدہم الصبح، ان کے ساتھ عذاب کا وعدہ صبح کا ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں آ گیا، آپ جلدی نکلے یہاں سے۔ لہذا لوط علیہ السلام اپنے ایمان لانے والوں کو لے کر وہاں سے تیزی سے رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ کی جانب سے اس قوم کے اوپر 4 مختلف قسم کے عذابات اترے ہیں۔ ہم پچھلی قوموں کا تذکرہ سن چکے ہیں، ہر قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، مگر ہر قوم پہ ایک ہی طرح کا عذاب آیا۔ یہ وہ قوم ہے جس کا جرم اللہ کو اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے، اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 عذابات اس قوم کے اوپر اتارے ہیں۔ پہلا عذاب قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، قوم کی بینائی چلی گئی، سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ دوسرا یہاں پہ ذکر کیا، امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، اللہ کی جانب سے آسمان سے پتھروں کی بارش اس قوم کے اوپر ہو گئی۔ تیسری بات، فاخذتہم الصیحہ، اس کے ساتھ ساتھ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، بینائی جا چکی ہے، اس موقع پہ اللہ کی جانب سے جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اور جبریل علیہ السلام ایک ڈراؤنی آواز نکالتے ہیں، ایک خطرناک قسم کی آواز نکالتے ہیں جس سے قوم کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور چوتھی بات، جعلنا عالیہا سافلہا، ایک جانب آواز نکلی، کلیجے پھٹ گئے اور آنکھیں پہلے ہی ضائع ہو چکی ہیں، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو ایسے آسمانوں تک اٹھایا اور وہاں سے الٹا کر کے پٹخ دیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو پوری کی پوری الٹ کے رکھ دیا اور پتھروں کی بارش ان کے اوپر نازل فرما دی۔ اتنی پتھروں کی بارش ہوئی کہ اس وقت سے لے کے آج تک وہاں زمین آباد ہی نہیں ہوئی، نہ زمین آباد ہوئی، پانی وہاں آج بھی موجود ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جہاں کہیں پانی ہوتا ہے، ایک فطری بات ہے، گندا پانی بھی ہوگا، وہاں کوئی درخت اگنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی جھاڑی اگنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی پودا اگنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ گندے کیڑے
پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی زندگی نہیں, کسی قسم کا درخت نہیں, کسی قسم کا پتا نہیں, کسی قسم کا جاندار کوئی نہیں, کسی قسم کا کوئی کیڑے مکوڑے وہاں پائے نہیں جاتے. قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو عبرت کا ذریعہ بنا دیا. فلما جاء امرنا, جب صبح کا وقت آیا اور ہمارا فیصلہ آ گیا, جعلنا عالیہا سافلہا, تو ہم نے نیچے کے حصے کو اوپر کا حصہ بنا دیا. وامطرنا علیہا حجارہ, اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارشیں نازل فرما دی. من سجیل منضود, وہ پتھر بھی نوکیلے پتھر تھے جن کی نوکیں بھی ابھری ہوئی تھیں. مسومۃ عند ربک, آپ کے پروردگار کی جانب سے نشان زدہ تھے, یعنی ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے کہ کون سا پتھر کس بندے کے اوپر جا کے لگنا ہے. لہٰذا وہ پتھر اسی بندے کے عین سر کے درمیان میں لگتا تھا اور پخانے کے راستے سے نکل جاتا تھا. اللہ رب العزت نے, یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, اس زمانے کے اندر آسمان سے ڈرون بھیج دیے. ڈرون یہی ہوتا ہے نا کہ چپ جس جگہ لگی ہے اسی جگہ پہ جا کے راکٹ لگے گا. اللہ نے اس زمانے کے ڈرون ان کے اوپر بھیج دیے کہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, جس ہر پتھر کے اوپر اس کا نشان لگا ہوا ہے کہ یہ پتھر کس بندے کو جا کے لگنا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس قوم کو تہس نہس فرما دیا, اور ساتھ میں فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید, اور یہ ظالموں کی بستی ان مکہ والوں سے کوئی دور تو نہیں ہے, کوئی بہت دور تو نہیں ہے, قریب کے علاقے کے اندر ہے. یعنی یہ مکہ والے جب شام کے علاقے کے اندر تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ بحیرہ مردار اور ڈیڈ سی ان کے راستے کے اندر پڑا کرتا تھا. تو اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی دور کا علاقہ تو نہیں ہے, تم تو آتے جاتے دیکھتے ہو, عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے اس سے. میرے دوستوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا, مجھے قرب قیامت میں اپنی قوم سے ایمان کے پھر جانے کا اتنا خدشہ نہیں ہے, مجھے اپنی قوم سے مفلسی کا اتنا خدشہ نہیں ہے. مجھے اپنی قوم سے جس بات کا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وجہ سے پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کی جانب سے عذاب آئے تھے, میری قوم بھی اسی مرض کے اندر قرب قیامت میں مبتلا ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا, ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مجھے سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں میری امت ہم جنس پرستی کے مرض میں مبتلا نہ ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ اگر قوم اس مرض کے اندر مبتلا ہوگی تو اللہ رب العزت ان پر بھی اسی طریقے سے عذاب کو اتاریں گے جیسے پچھلی قوموں کے اوپر اللہ نے عذاب کو اتارا. آج باقاعدہ ایک کوشش کی جا رہی ہے, آج باقاعدہ منظم تنظیم بنا دی گئی ہے, LGBTQ کے نام پہ ایک تنظیم بنا دی گئی ہے, اور باقاعدہ قانون سازی کروائی جا رہی ہے مختلف ملکوں کے اندر کہ جی ہم جنس مرستی کو قانونی شکل دے دی جائے. اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ بنا دیا, پاکستان میں بھی اس کے اوپر خوب حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی یہ کوششیں جاری ہیں, اور اس کا آسان طریقہ یہ بنا دیا کہ ایک ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے ایک مسودہ تیار کر دیا گیا کہ اس کو پاس کر دیا جائے کسی طریقے سے, اور سامنے بظاہر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو خواجہ سرا لوگ ہیں ان لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بات ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے, ان کے حقوق کا تحفظ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا جیسے ہونا چاہیے, ان کو حقوق ملنے چاہیے, یہاں تک بات درست ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خواجہ سراؤں کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے؟ ٹرانسجینڈر تو کہا جاتا ہے اس شخص کو کہ جو کل تک مرد تھا اور آج کہنا شروع کر دے جی مجھے اپنے اندر سے عورت کی فیلنگ آ رہی ہے, میں اپنے آپ کو عورت محسوس کر رہا ہوں, تو اس کو آج کے زمانہ کے یہ بدبودار مغرب کی تہذیب کہا کرتی ہے یہ ٹرانسجینڈر ہے. تو نام ان کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں یہ بات کہی جا رہی ہے, اس مسودے میں یہ بات موجود ہے کہ جی کوئی بھی شخص چاہے کل تک وہ مرد تھا آج اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرنا چاہے کر سکتا ہے, اس کو تمام عورتوں کے حقوق حاصل ہوں گے, اس کو عورت تصور کیا جائے گا. اب آپ بتائیں اگر ایک مرد کل تک مرد تھا اور آج اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا گیا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ خواتین کی ان تمام جگہوں کے اوپر جا سکتا ہے کہ جہاں پہ مردوں کا جانا منع ہے. خواتین کے ٹوائلٹس ہیں وہ بھی استعمال کر سکتا ہے, خواتین کے چینجنگ روم ہیں وہاں پر بھی جا سکتا ہے.
تو یہ تو باقاعدہ ایک سازش ہے جس کے تحت مسلمانوں کو اس کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کو جاگنے کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور اپنے اکابرین پر، اپنے علماء پر ان نئے آنے والے مسائل کے سلسلے میں اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام قسم کی فسادات سے اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے کسی بھی عذاب کے آنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔